کوچ پر کوچ کرتے ہوئے آخر محمد بن قاسم 92 ہجری جمعہ کے روز دیبل پہنچا۔ سب سے پہلے وہاں اس نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن وہ جہاز بھی ساز و سامان لے کر پہنچے جو حجاج بن یوسف نے لشکر کے لیے روانہ کیے تھے۔ ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ منجنیقیں اور دوسرا ضروری سامان تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی منجنیق تھی اس کا نام عروس تھا، جس کو لگ بھگ 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس کو چلانے والا شام کا رہنے والا ایک نشانہ باز تھا۔ دیبل شہر کی آبادی ان دنوں بہت بڑی تھی۔ اس شہر میں ایک عالیشان مندر تھا جس کی وجہ سے شہر کا نام دیبل تھا، اس لیے کہ مقامی لوگ مندر کو دیول کہہ کر پکارتے تھے۔ اس مندر کا ایک گنبد بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ اس گنبد کی چوٹی پر ایک بہت لمبے بانس میں ایک ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا اور اس کا گنبد بھی 40 گز اونچا تھا۔ اس پرچم میں 4 پرتیں تھیں جس سے متعلق شہر والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ مندر میں اس وقت 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد ایک مضبوط اور مستحکم فصیل بھی تھی۔ محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو دیبل کے لشکری شہر کے اندر محصور ہو گئے اور شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر لیے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر دیبل کا لشکر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے محصور ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کیے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے سنگ باری کے لیے منجنیقیں نصب کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے سامنے خندقیں کھود دی تاکہ اچانک دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود کر اور مورچے قائم کر کے مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ دیبل کا لشکر کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتا اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ مسلمان ابھی اسی سوچ بچار میں تھے کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ اچانک ایک دن ایک برہمن شہر پناہ سے نکل کر محمد بن قاسم کے لشکر میں آیا اور محمد بن قاسم سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد کہنے لگا، اللہ امیر کی عمر دراز کرے، ہمیں نجوم کی پرانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین مسلمان فتح کر لیں گے، لیکن جب تک اس بت خانے کے اندر وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اس وقت تک شہر فتح نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس پرچم کو پارا پارا کر کے مار گرایا جائے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس ساری صورتحال سے حجاج کو آگاہ کر دیا۔ جواب میں حجاج کا پیغام آیا۔ اسے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، جنگ کی ابتدا اس وقت کرو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تاکہ وہ تمہاری پشت پر رہے تاکہ تم دشمن کی نقل و حرکت کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ دن کے ابتدائی حصے ہی میں جنگ شروع کر دینا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد طلب کرنا۔ اس کے علاوہ اگر دشمن کا کوئی شخص تم سے رحم اور پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دینا، معاف کر دینا۔ ساتھ ہی حجاج نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمہارے پاس جو عروس نام کی سب سے بڑی منجنیق ہے اسے شہر کے مشرق کی طرف نصب کرنا تاکہ سورج تمہاری پشت کی طرف رہے، اور پھر اس کا ایک پایا نیچا رکھ کر سنگ باری اس طرح کر تاکہ مندر کا جھنڈا اور گنبد گر جائیں، پھر تمہاری فتح یقینی ہوگی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی اس ہدایت کے مطابق اس وقت اپنے حملوں کی ابتدا کی جب آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ منجنیق کو نصب کر کے حکم دیا گیا کہ سنگ باری شروع کی جائے۔ سنگ باری ہوتے ہی مندر کا گنبد ٹوٹ گرا اور اس کے اوپر جو جھنڈا تھا گنبد کے ٹوٹتے ہی وہ بھی نیچے آ رہا۔ اس طرح دیبل شہر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ باری باری نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ دشمن شہر سے باہر نکل کر روبرو مقابلہ کرے۔ جیسے ہی دیبل کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہر طرف سے شدید حملے کرتے ہوئے دشمن کے لشکر کی کافی تعداد کو کاٹ دیا۔ اس طرح دیبل کا لشکر شکست کھا کر بھاگا اور شہر میں گھسنے لگا۔ اسی وقت مسلمانوں نے شہر پناہ کی فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا شخص جو شہر پناہ کی فصیل پر چڑھا وہ کوفہ شہر کا ایک مجاہد ابن خزیمہ تھا۔ اس کے بعد مجبل بن عبد المالک بن قیس شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جو بصرہ شہر کے نواح کا رہنے والا تھا۔
دیبل والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر کی فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور امن کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شہر میں داخل ہوا اور شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا، ان کا خوب قتل عام کیا۔ اس سے دیبل کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا۔ شہر کے فتح ہوتے ہی راجہ داہر کی طرف سے جو دیبل کا حاکم تھا وہ بھاگ گیا، یوں دیبل شہر پر مسلمانوں کو قبضہ ہو گیا۔ دیبل شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدیوں میں سے بھی کچھ تھے، اس طرح ان قیدیوں کی وہاں موجودگی سے راجہ داہر کے فریب اور دھوکے کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیبل کے فتح ہونے پر راجہ داہر کے اس فریب کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ کو، جس کا نام قبلہ تھا، بلوا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ داروغہ بڑا عقلمند و ہوشیار اور ہندوستان کا ایک اچھا ادیب خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں، آپ مسلمان قیدیوں کو جیل خانے سے بلا کر پوچھیں کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہا اور میں نے ان کے آرام اور سزا کو ہلکا کرنے میں کس قدر کوشش کی۔ جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں اس وقت تک مجھے قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ جیل خانے سے مسلمانوں کو رہا کرایا گیا اور ان سے داروغہ سے متعلق پوچھا گیا۔ سب قیدیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس داروغہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری تسلی اور تشفی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ نہایت شریفانہ تھا اور یہ ہمیں یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، وہ وقت قریب ہے کہ جب اسلامی لشکر یہاں آئے گا اور تم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ داروغہ سے بڑا خوش ہوا اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی طرف سے وہاں اپنے ایک سالار حمید بن وجہ کو حاکم مقرر کیا اور دیبل کا داروغہ جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اسے دیبل میں اپنے اس والی کا مشیر مقرر کر دیا تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم کے ہاتھ بے اندازہ مال غنیمت لگا۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا، باقی مال لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دیبل کے فتح ہونے کی خبر راجہ داہر کو پہنچ چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دیبل کا حاکم فرار ہو کر نیرون یعنی حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر راجہ داہر نے ایک خط محمد بن قاسم کے نام لکھا۔ اپنے اس خط میں اس نے محمد بن قاسم کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اسے یہ بھی بتایا کہ ابھی اس کا پالا میرے بیٹے سے نہیں پڑا جس نے ماضی میں بڑے بڑے راجاؤں کو اپنے سامنے زیر کر دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو دھمکی دی کہ وہ دیبل کو فتح کر کے اترائے نہیں بلکہ اسے اب ایسے لشکروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔